السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 31 اور 32 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے تناظر میں ہمیں اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں، بلکہ جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے اسی جگہ پر ہماری توجہ دلائی، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ یہ جو سورہ مقدسہ ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، اس میں بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کا موضوع ہی حکمت تشکیل دیا، اور اس حکمت کو انبیاء علیہم الصلاۃ کے عنوان سے سمجھایا، حضرت لقمان علیہ السلام کے عنوان سے سمجھایا کہ وہ حکمت کیا ہے۔ اس کی دو بنیادیں تھیں، ایک حقوق اللہ، اللہ کی پہچان، اللہ رب العزت کے حقوق، اللہ کے حقوق کو سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک۔ اللہ رب العزت نے حکمت کا بنیادی اصول شکریہ ادا کرنے پر رکھا ہے، یعنی اللہ کا حق مان لینا کہ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی پہچان پیدا کریں، ہمارا یہ فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم پہچان پیدا کریں، ہم غور و فکر کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی کا غلام، اسی کا بندہ بن کے رہیں، کسی اور کی غلامی نہ کریں۔ دوسرا، حکمت کا جو اصول ہے وہ آپس کے معاملات ہیں، ان معاملات کو ہم عدل کی بنیاد پر حل کریں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ اور سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی مینجمنٹ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت مسلسل یہ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما کے، اور نعمتیں بھی ایسی وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کہ اللہ نے نعمتیں بھی دیں اور نعمتیں نامکمل نہیں دیں، مکمل نعمتیں دی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور پوشیدہ اعتبار سے بھی، یعنی باطنی اعتبار سے۔ جو ان کی نعمتوں کی اوصاف ہے، فوائد ہیں ظاہری اور باطنی، وہ سب کچھ اللہ نے بتا دیے۔ اسی کو میرے عزیزو سائنس کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت مسلسل یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کرو،
جیسا کہ کل کی آیات میں بھی فرمایا الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، آپ غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور پھر سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، اللہ نے مسخر کیا ہے کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور ہم ساری اپنی زندگی کی مینجمنٹ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج بھی اللہ رب العزت غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، خصوصاً مکۃ المکرمہ کے جو تاجر ہیں ان کو اللہ رب العزت یہ عنوان بنا کے سمجھا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سب کو، کہ آپ غور تو کیجئے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھتے نہیں ہو یعنی آپ دیکھ رہے ہو، آپ پریکٹیکلی ایک کام کر رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے علم میں نہیں یا آپ نے کوئی تجربہ نہیں کیا، تو کیا آپ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے آپ؟ یعنی آپ اس عمل سے گزر رہے ہو۔ میرے عزیزو، اس سے بڑا کوئی چیلنج ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کچھ چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہو اور پھر اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، پھر وہ اپنے خالق کی پہچان پیدا نہ کرے۔ جیسے ہم کھانا کھائیں اور کھانا کھا رہے ہیں، غذا ہمارے اندر جا رہی ہے اور ہم یہ تسلیم ہی نہ کریں ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں اس کا شعور ہی نہ ہو۔ الم تر ان الفلک، کیا آپ دیکھتے نہیں؟ ان الفلک، بے شک کشتیاں، تجری فی البحر، سمندر میں، دریاؤں میں چلتی ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کا فضل لے کر، اللہ کی نعمتیں لے کر، لیریکم، تاکہ وہ تمہیں دکھلائے، من آیاتہ، اپنی نشانیاں۔ اللہ رب العزت یہ جو سمندر ہے اور سمندر میں کشتیاں چلا رہے ہیں، دو باتیں ذرا سائنسی اعتبار سے سمجھتے ہیں، باقی دو بڑی تفصیلات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پانی میں اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں آپ تو وہ تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کشتی کے ذریعے تمہیں پانی سے محفوظ رکھا۔ کشتی پانی کے اوپر تیر رہی ہے، جہاز پانی کے اوپر تیرتے ہیں، بڑے بڑے باہری بیڑے ہیں، باہری جہاز ہیں، وہ پانی کے اندر چل رہے ہیں لیکن وہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ یہ کشتی کا جو تصور حضرت نوح علیہ السلام سے دیا گیا، نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی اور وہ پانی میں نہیں ڈوبی، باقی ہر چیز ڈوب گئی، سب مخلوقات، ہر چیز تباہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پانی کے اوپر چلتی رہی۔ اسی سے یہ ہے کہ سمندر کتنا گہرا ہے اس کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں، لیکن کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے۔ دوسرا تصور سائنسی، کہ آپ اپنی تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، کشتیاں پانی میں دوڑاتے ہیں، ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، تو یہ بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب ان اللہ کی نعمتوں کو تم استعمال کرتے ہو تو اللہ کی آیات اور نشانیاں سمجھو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے ہے؟ کل صبار، صبار اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی جن میں تحمل ہے، بردباری ہے، صبر ہے، غور و فکر ہے، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور یہ پوری سائنس ہے، اگر اسی جملے پہ گفتگو کریں تو کئی گھنٹے چاہیے۔ صبار، جو مشکلات میں گھبراتے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں، کشتیوں کے حوالے کر دیتے ہیں،
لہریں آتی ہیں، موجیں آتی ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو سچی جماعت ہے، وہ ظالم طاقت کے ساتھ جب ٹکراتے ہیں تو ظالموں نے بڑا خوف پیدا کیا ہوتا ہے۔ سوسائٹی کو غلام بنا کر، معاشرے کو غلام بنا کر وہ اپنا روب ڈالتے ہیں۔ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، لیکن سچی جماعت صبار ہوتی ہے، صبر کرنے والی ہوتی ہے، بہت بڑا صبر کرتی ہے، پھر شکور، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے کوئی موج سمندر کی، کالظلال، جیسا کہ بادل سورج کے سامنے آتے ہیں تو سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، اسی طرح جب موجیں اٹھتی ہیں اور موجیں کشتی کو ڈھانپ لیتی ہیں، کشتی سے بلند ہوتی ہیں موجیں، تو دعوا اللہ، پھر یہ جتنے بھی مشرکین، منکرین، منافقین، کفار ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، بڑے خالص طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ میرے عزیزو، انسانی فطرت ہمیشہ اللہ کی طرف جھکتی ہے، یاد رکھیے۔ یہ بڑے بڑے مشرک اپنے بتوں کو پانی میں پھینک کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں اس میں، اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے اور دیگر واقعات ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف، یعنی اس طوفانی موجوں سے نکال دیتے ہیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس بعض ان میں سے وہ میانہ روی رکھتے ہیں، یعنی اپنے اس سوچ پہ قائم رکھتے ہیں، لیکن اکثر کیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، وہ ہماری آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، ہماری نشانیوں کا۔ جو انہوں نے کشتی میں موجوں کو دیکھنے کے بعد اندر سے فطرت جاگی اور اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کو پار کر دیا، تو بعض تو اپنے اس مشن پہ قائم رکھتے ہیں، لیکن بعض کیا کرتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کون ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں؟ ان لفظوں کو سنیے میرے عزیزو، الا کل ختار کفور، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ختار، جھوٹے ہیں، غدار ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ غداری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ختار جو لفظ ہے یہ بھی اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑے جھوٹے ہیں یہ۔ وقت آنے پر اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، وقت نکل گیا سب کچھ بھول گئے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں آج کل، کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، غمی آ جائے، فوراً اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے، اور ہمارے ہاں تو رسم بن گئی ہے، تلاوت قرآن شروع کر لیں گے، آیت کریمہ شروع کر لیں گے، درود شریف کی تسبیح شروع کر لیں گے، اور جو ہی وقت ٹل جائے گا پھر اللہ کو بھول جائیں گے۔ خوشی کے وقت ہم اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس خوشی کو منانے کے لیے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے۔ کفور، ناشکرے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے یہ جو لوگ ہیں، جو جھوٹے ہیں، فراڈیے، دغاباز، غدار ہیں، یہ کفور ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کا حق نہیں مانتے، ان کے دماغ تکبر میں ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔